غسل جنابت کیسے کریں؟ عورت حیض یعنی ماہواری کے بعد غسل کیسے کرے؟ عورتوں کے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی ناپاک کب ہوتا ہے؟ پیشاب کا قطرہ اگر نکل آئے تو کیا غسل ٹوٹ جائے گا؟ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ کیا غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے؟ اگر نائٹ فال یعنی احتلام ہو جائے تو کیا کریں؟ کیا ننگے ہو کر یعنی سارے کپڑے اتار کر غسل کر سکتے ہیں؟ تو ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا، لہٰذا ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ نمبر 1، غسل جنابت کیسے کریں؟ جنابت ناپاکی کو کہتے ہیں۔ اب آپ چاہے بیوی سے ہمبستری کرنے سے ناپاک ہوئے ہوں یا احتلام یعنی نائٹ فال کی وجہ سے، غسل کرنے سے پہلے آپ نیت کر لیجئے۔ نیت آپ کو اس طرح کرنا ہے: نیت کرتا ہوں میں پاکی حاصل کرنے کی۔ اس کے بعد آپ کے بدن یا کپڑے پر جہاں بھی نجاست یعنی گندگی لگی ہے اسے دھلیں اور اس کو پاک کر لیں۔ پھر اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالیں اور اس کے بعد نماز کے لیے جس طرح ہم وضو کرتے ہیں بالکل ویسا ہی وضو کیجئے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ ایسی جگہ نہا رہے ہیں جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وضو کرتے وقت پیروں کو نہ دھلیں بلکہ غسل کرنے کے بعد آخر میں دھلیں، اور اگر آپ ایسی جگہ نہا رہے ہیں جہاں پانی فوراً بہہ جاتا ہے تو وضو بناتے وقت اپنے پیروں کو بھی دھو لیں۔ پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر اور 3 مرتبہ بائیں کندھے پر اور 3 بار سر پر پانی ڈالیں اور بدن کو اچھی طرح ملیں۔ پھر صابن لگائیں اور جیسا ہم نارمل نہاتے ہیں اس طرح نہائیں۔ ایک بہت ہی اہم بات جس کا جاننا بہت ضروری ہے: ایسا کپڑا جو آپ پہن کر نہا رہے ہیں اور اس پر ناپاکی لگی ہے اور آپ نے اسے پاک بھی نہیں کیا بلکہ بغیر پاک کیے وہی کپڑا پہن کر نہا رہے ہیں تو آپ کا غسل ہوگا ہی نہیں، بلکہ پہلے اس کپڑے کو پاک کیجئے، پھر آپ کے بدن پر جو ناپاکی لگی ہے اسے پاک کیجئے، پھر آپ کو غسل کرنا ہے۔ غسل جنابت عورتوں کو بھی بالکل اسی طرح کرنا ہے۔ نمبر 2، عورت حیض یعنی ماہواری کے بعد غسل کیسے کرے؟ ایک بات یاد رکھیے کہ ناپاکی کیسی بھی ہو، مرد ناپاک ہو یا عورت، پاک ہونے کا سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ ہاں، لیکن عورت کو بیٹھ کر غسل کرنا چاہیے۔ عورت چاہے حیض یعنی پیریڈ سے پاک ہو یا نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد کی پاکی ہو، غسل بالکل اسی طرح کرنا ہے جیسا ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور ناپاک عورت کو اپنے سر کے بال کو کھول کر دھونا فرض ہے، اس طرح کہ ہر بال سے پانی کا 2 قطرہ بہہ جائے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کہ سر کے بال اور جسم کے ہر جگہ سے پانی کا 2 قطرہ بہہ جانا فرض ہے، تبھی غسل ہوگا ورنہ نہیں۔ اور اگر عورت ناپاک نہیں ہے بلکہ ایسے ہی نہا رہی ہے تو اگر وہ چاہے تو اپنے سر کے بال کو کھول کر نہائے یا بغیر کھولے نہائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ نمبر 3، عورتوں کے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عورت جب غسل کرے تو اس کو بیٹھ کر غسل کرنا بہتر ہے۔ سب سے پہلے نجاست یعنی گندگی کو پاک کرنے کے بعد وضو بنانا ہے۔ پھر 3 بار داہنے کندھے پر اور 3 بار بائیں کندھے پر پانی ڈالیں اور سر کو اچھی طرح دھوئیں۔ اپنے بالوں کو کھول کر خوب اچھی طرح سے پانی بہائیں تاکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ باقی بالکل ویسے ہی غسل کرنا ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ نمبر 4، آدمی ناپاک کب ہوتا ہے؟ آدمی ناپاک اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی بیوی سے ہمبستری کرے یا اسے نائٹ فال یعنی احتلام ہو جائے۔ نمبر 5، اگر پیشاب کا قطرہ نکل آئے تو کیا غسل ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ قطرہ نکلنے سے نہ ہی آدمی ناپاک ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر غسل فرض ہوتا ہے، لیکن جہاں وہ پیشاب کا قطرہ لگے گا وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اگر 1 درہم کی مقدار میں لگ جائے تب بہتر یہ ہے کہ وہ کپڑا پہن کر نماز نہ پڑھیں۔ ایک بہت ضروری اور اہم مسئلہ: کچھ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو اس کا چھینٹا ان کے کپڑوں پر آتا ہے۔ اگر پیشاب کا چھینٹا بہت باریک ہے تب تو کوئی دقت نہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو جہاں وہ پیشاب کا چھینٹا لگے گا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، چاہے وہ کپڑا ہو یا بدن، ان کا پاک کرنا فرض ہے۔ نمبر 6، غسل کب فرض ہوتا ہے؟ جب آدمی یا عورت ناپاک ہوتے ہیں تو ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ آدمی کیسے ناپاک ہوتا ہے وہ میں نے 4 نمبر والے سوال کے جواب میں بتا دیا ہے، اور عورت کیسے ناپاک ہوتی ہے وہ سن لیجئے۔ ہمبستری کرنے سے عورت بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ حیض جس کو ماہواری اور پیریڈ کہتے ہیں، اس کے آنے سے عورت ناپاک ہو جاتی ہے،
اور نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت پر غسل کرنا فرض ہے، یعنی وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، کیا غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، جب غسل کرتے وقت آپ وضو بناتے ہیں تو غسل کے ساتھ ساتھ آپ کا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اس وضو سے آپ قرآن شریف، نماز اور دوسری عبادتیں بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، اگر نائٹ فال یعنی احتلام ہو جائے تو کیا کریں؟ جتنا جلدی ہو سکے آپ غسل کیجئے اور جہاں جہاں وہ ناپاکی لگی ہے اسے دور کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں کوئی ناپاک ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 9، کیا ننگے ہو کر غسل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ایسی جگہ نہا رہے ہیں جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو آپ سارے کپڑے اتار کر غسل کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا چہرہ یا پیٹھ کعبہ شریف کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔